أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام في زيارة الحسين سيد الشهداء يوم الأربعين بسم الله الرحمن الرحيم وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ساتویں شب شروع ہو چکی ہے. چاند رات سے آپ حضرات کی خدمت میں عزاداری ایک عظیم ترین عبادت ہے کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے پہلے مرحلے میں یہ عرض کیا گیا کہ عزاداری عبادت. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ عزاداری صرف عبادت نہیں ہے بلکہ عبادتوں میں عظیم عبادت ہے، بلکہ عظیم ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے. عبادت ہے کسی چیز کے عبادت بننے کے لیے، کسی بھی کام کو عبادت بننے کے لیے ہمارا کہہ دینا کافی نہیں ہے. نہ کوئی کام ہمارے سوچ لینے سے عبادت بن جاتا ہے. عبادت وہی کام ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں حکم خدا ہو، اور حکم خدا پر عمل کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھے، اور حکم خدا پر جو عمل کرے، جو اللہ کہے وہ کرے، اور اس اچھے کام کو اللہ کے کہنے سے کرنے کے ساتھ ساتھ اس اچھے کام کے انجام دینے کا مقصد ہو اللہ کی اطاعت کر کے اس کی قربت حاصل کرنا. تبھی کوئی کام عبادت بنے گا. کسی چیز کی شکل اگر عبادت جیسی ہو تب بھی عبادت نہیں بنے گا. اگر اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں رکھی ہیں، کبھی 10 رکعت ہے، کبھی 20 رکعت ہے، کبھی 30 رکعت ہے، مفاتیح میں پڑھیے گا، تو یہ مستحب نمازیں اس وقت تک عبادت رہیں گی جب تک کہ ہم انہیں فرادہ پڑھیں. اس لیے کہ اللہ نے کسی بھی مستحب نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. اور اگر آج نماز عید یا نماز بقرعید، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز جماعت سے ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں بنیادی طور پر واجب نمازیں ہیں، لیکن ان کے واجب ہونے کی شرطوں میں ایک زمانے کے امام کا حاضر اور ظاہر اور موجود ہونا ہے، شرط ہے. اور چونکہ اس وقت ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اس لیے نماز واجب نہیں رہی ہے.
باقی مستحب نمازوں میں صرف ایک نماز ہے جس کے جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے نماز استسقاء، یعنی جب سوکھا پڑ جائے، قحط پڑ جائے اور بارش نہ ہو تو اس وقت نماز بتائی گئی ہے، اور وہ نماز جماعت سے بتائی گئی. اس کے علاوہ کوئی نماز مستحب جماعت سے نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی رمضان کی نمازوں کو جماعت سے پڑھتا ہے یہ سوچ کے کہ جماعت سے پڑھنے ثواب زیادہ مل جائے گا، جماعت میں اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے، یا چھوڑیے رمضان کی راتوں کی بھی بات کیوں کریں، وہ تو میں نے اس لیے کی تھی کہ دیکھیں کہ آپ کچھ متوجہ ہیں یا بالکل متوجہ نہیں ہیں. اگر اللہ نے رمضان کی راتوں میں نماز رکھی ہے مگر فرادہ، تو اگر میں اسے جماعت سے پڑھوں تو نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں رہ جائے گی، سنت نہیں رہ جائے گی، بدعت بن جائے گی. سوتے رہیے. راتوں میں رمضان کی نمازیں واجب نمازوں کے علاوہ کوئی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے کہ اب جماعت کا ثواب مل جائے گا تو یہ اس کی ذاتی رائے ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، تو سنت رہنا بھی اس کا ختم ہو جائے گا، بلکہ جو چیز دین میں نہ ہو اسے دین بنانا ہی بدعت کہلاتا ہے. تو یہی نماز سنت ہونے کے بجائے بدعت بن جائے گی. اور قرآن کریم سے لے کے آیات الہی سے لے کے روایات تک، روایات میں صراحت سے بات موجود ہے کہ اگر مذہب میں، اور میرے بھائی اور میری بہنیں بھی سنیں، ہم بھی ایجاد میں کچھ کم نہیں ہیں، ہم بھی رسموں کی ایجاد میں بہت آگے ہیں، اور ہر رسم کو جزو مذہب بڑی جلدی آسانی سے بنا لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں. مگر روایات میں ہے کہ جب دین میں بدعتیں ظاہر ہوں، یعنی لوگ وہ کام جو اللہ نے نہیں بتائے، نبی رسول امام نے نہیں بتائے، مذہب نے نہیں بتائے، انہیں مذہب بنا کے کریں، تو یہ ہے بدعت. اور کہا جب دین میں بدعتیں ظاہر ہونے لگیں تو جو اصل حکم خدا سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ حکم خدا نہیں ہے، اور یہ لوگ اسے حکم خدا اور جزو مذہب بنا کے انجام دے رہے ہیں. تو اگر جانکار ان بدعتوں پر چپ رہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے. آپ کے ارد گرد اگر مذہب میں نئی نئی چیزیں بڑھنے لگیں جس میں ہمارے بیویاں، ہماری خواتین سب سے آگے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے جوان چل پڑتے ہیں، تو یہ سمجھ لیے اگر اسے حکم خدا اور جزو مذہب سمجھ کے کیا تو یہ سمجھ لیے گا کہ یہ بدعت ہے، پھر یہ سنت اور مستحب نہیں رہ سکتا. تو جو نماز سنت ہے وہ جماعت سے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نافلہ کی نماز ہو جماعت سے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دوسری نمازیں ہوں، نماز جعفر طیار ہو، رمضان کی رات کی نمازیں ہوں، غدیر کی نمازیں ہوں، یہ ساری نمازیں مستحب ہیں اور جماعت سے پڑھنے کے لیے ان کا حکم نہیں آیا ہے. ہم اسے جماعت سے نہیں بنا سکتے. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ بات یہ شروع کی تھی کہ عبادت وہی کام میرا کہلائے گا جو حکم خدا جس سے جڑا ہو اور جو اللہ کی قربت کے لیے انجام دیا جائے. کروں وہی کام، ڈھانچہ وہی ہے، اگر حکم خدا نہیں ہے تو یہ نماز عبادت نہیں رہ گئی، یہ جماعت عبادت نہیں رہ گئی، یہ بدعت بن گئی. تو میرے عزیزو، صرف کسی کام کے ڈھانچے کا مذہبی شکل پا لینا کافی نہیں ہے، اس کے متعلق حکم خدا ہونا چاہیے. حکم خدا یا قرآن سے صریحاً ملتا ہے، یا معصومین کے ارشادات سے صریحاً ملتا ہے، یا معصومین کی سیرت سے صریحاً ملتا ہے، یا ایک طریقہ اور ہے کہ سارے علماء جس بات پر متفق ہوں فقہا کہ یہی حکم خدا یہاں پر ہے، چاہے اس کے ثبوت میں کوئی روایت ڈھونڈے نہ ملے، تو سارے علماء کا متفق ہونا یہ بتاتا ہے کہ روایت تھی، ظلم کا شکار ہو کے وہ کتاب ضائع ہو گئی. ہم تاریخ پڑھیں تو ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں، بڑے بڑے کتب خانے ہمارے جلے ہیں. نجف اشرف میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو آ کے آباد ہوئے، نجف مرکز نہیں تھا، بغداد مرکز تھا.
مگر بغداد پہ ہلاکوں نے حملہ کیا. تھوڑی تاریخ ہمیں اس طرح کی بھی پڑھنا چاہیے. تاریخ تشیع پڑھیے تو آپ کو اپنے مذہب کی قدر ہوگی. جیسے ملک کی آزادی کی قدر تبھی ہم کو ہو سکتی ہے. ہم نے نہیں لڑی جنگ, ہم انگریزوں سے نہیں ٹکرائے, ہم نے مصیبتیں نہیں اٹھائیں تو ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہماری ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں, ان زحمتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس آزادی کی قدر ہوگی, اور پھر ہمیں فکر ہوگی کہ یہ آزادی جو ان قربانیوں کے بعد آئی ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ ہٹا کے جو جمہوریت ان مشکلات کے بعد آئی ہے, اس جمہوریت کو باقی رکھنا ہے, دوبارہ ڈکٹیٹرشپ کو واپس. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تشیع جو ہم تک پہنچا ہے 14 صدیوں کا انتہائی دردناک سفر طے کر کے, ہم آپ جو سادات کرام یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا اصلی وطن تو مکہ ہے. مکے سے ہمارا آغاز ہوا, مکے سے مدینے ہمارے جد نے ہجرت کر لی. پھر مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ ظلم و ستم نے مدینہ چھوڑوایا. کوئی عراق پہنچا, کوئی ایران پہنچا, کوئی ترکیہ گیا, کوئی روس کے علاقوں میں گیا. مار کھاتے رہے, بکھرتے رہے, برباد ہوتے رہے, گزرتے رہے. افغانستان سے گزرے, ادھر سے گزرے, پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے پناہ لی. آج بھی جائیے, سادات ان جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ گزین رہ رہے ہیں, جہاں آج بھی ساری ترقی کے باوجود, راستے بچ جانے کے باوجود, ٹرانسپورٹ کی سہولت کے باوجود گھنٹوں پیدل چلنا پڑتا ہے. میرے ایک بزرگ اور عزیز یہیں تشریف فرما کرگل سے, ان کا علاقہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ صدیوں پہلے یہاں کیسے آئے اور کیسے جیے, کتنے ظلم کا شکار ہوئے, کیسی جگہوں پہ جا کے بسے ہیں. اپنی تاریخ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. گوگل پہ جائیے, تاریخ تشیع, ہسٹری آف شیعہ ٹائپ کیجئے, ہسٹری آف مذہب اہل بیت ٹائپ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو کچھ پڑھنے کو ملے گا. دن بھر خالی سوشل میڈیا پر الجھنیں بڑھانے, الجھنوں کا شکار ہونے کے بجائے تھوڑا وہ مطالعہ کیجئے جو آپ کو اپنے دین کی قدردانی پیدا کرے. اچھا پڑھیے چاہے نہ پڑھیے, صلوات تو پڑھیے. محرم آیا, ہمارے بچے نوجوان, کون سا نیا البم آیا نوحے کا, کون سے نیا اس سال نوحہ پڑھنے والا آیا, کون سے نوحے کی نئی دھن آئی, اسی میں لگے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ مجلس بھی ڈھونڈتے ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ مجلس بھی ڈھونڈتے ہو کہ چلو یہاں سن لیا. دیکھیں لندن میں جو خطیب آیا ہے, لندن والے لوگوں کے درمیان کیا پڑھ رہا, امریکہ میں جو آیا امریکہ کے پڑھے لکھے بقلم خود ماڈرن لوگوں کے درمیان کیا پڑھ رہا ہے. یہ بقلم خود جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ بقلم خود یہ ہے کہ جب لوگ کم پڑھے لکھے تھے, بہت کم, گاؤں میں ایک آدھ ہوتا تھا پڑھا لکھا, تو دنیا بھر کے خطوط اس سے لکھوائے جاتے تھے. تو اب اگر میں پڑھا لکھا ہوں تو میں اپنا ثبوت کیسے دوں کہ خط میں نہیں لکھا ہے؟ تو اگر میں خود خط لکھتا تھا تو لکھا جاتا تھا صفی حیدر بقلم خود, یعنی بہت قابل آدمی ہیں, انہوں نے خط اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اب یہ بقلم خود آج کل بڑا اونچا ہو گیا ہے, آج کل بقلم خود ہو گیا علامہ بقلم خود, حجت الاسلام بقلم خود, ثقۃ الاسلام بقلم خود, خطیب بے بدل بقلم خود, وکیل حضرت زہرا, جس نے جیچا اپنا اپائنٹمنٹ کر لیا. کوئی حضرت زہرا کے وکیل ہو گئے, ان کو مقدمہ لڑنا ہے تو تمہیں وکیل بنائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقدمے دائر ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں, آپ کو ان کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بقلم خود کی بھی ایک آفت آ گئی ہے. تو بعد میں بات نکل رہی تھی, میں پھر وہی واپس آ جاؤں کہ عبادت کب بنے گی. عبادت تب جب حکم خدا کے مطابق ہو, ہماری سوچ ہماری ڈھلائی کا کام نہ ہوا ہو, اللہ کا حکم ہو اور اس کی رضا کے لیے انجام دیا جائے. اب اس میں نے عرض کیا کہ عبادت ہے اور صرف عبادت نہیں ہے. میں نے اس کی دلیلیں دی, آئے مودت پر جب عمل ہوگا تو ان کی خوشی میں خوشی, ان کی غم میں مصیبت زیادہ ہوگا, اس لیے عزاداری عبادت ہے. دوسری دلیل میں نے یہ دی تھی جہاں سے بات رک گئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو اولو الامر ہیں, اقتدار والے, حکومت والے, اس حکومت والے نہیں جن کی حکومت چھن جائے. اللہ جب کنوں کو صاحب امر کہے گا تو انہیں نہیں کہے گا جن کے پاس آ کے چلا جائے اقتدار, انہی کو کہے گا جن کے پاس اقتدار آئے تو پھر واپس نہ جائے.
اور یہ اقتدار صرف وہ ہوگا جو اللہ کا دیا ہوا اقتدار ہو، جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اب اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اب اطاعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سارے ائمہ نے حکم دیا عزاداری کرنے کا۔ مجلس کرو، میرے بابا پہ رو، میرے جد پہ رو۔ اگر کسی پر رو نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر رونا ہی ہے تو پھر حسین رونے کی جگہ ہے، حسین پہ رونا چاہیے۔ تو اطاعت انہوں نے کہا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ میں نے یہیں سے ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہی تھی جو کئی دنوں سے ٹل گئی، آج میں اسے مکمل کر دینا چاہتا ہوں، اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے یہ عزیز، میرے یہ بزرگ، میرے یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک آوازیں سن رہے ہیں، آپ فرش ادا پہ کیوں آئیں؟ کہا ہمارا ان سے رشتہ ہے، اہل بیت سے۔ ہم غیر نہیں ان کے، ہم ان کے اپنے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے شہدائی ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت معزز ہے۔ تو ایک رشتہ ہمارا افغان کا مودت کا تو ہے، جسے ہم آپ اچھی طرح بچپن سے جانتے، مگر وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان کچھ رشتے رکھے ہیں، جب تک وہ پورے رشتے ہم مینٹین نہیں کریں گے، گمراہی سے بچنے کا چانس کم ہے، ہدایت پہ آنے کا چانس کم ہے۔ وہ کیا ہے میں بھی آپ کو دلیلوں کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ۔ محبت ایک رشتہ ہے، قرآن مجید میں آیت ہے اطاعت کرو، تو اس کا مطلب خالی محبت کا رشتہ نہیں ہے، اطاعت کا رشتہ بھی ہے۔ یہ رشتہ ہمارے اور ہمارے ماں باپ کے درمیان بھی ہے، ہمیں ان سے محبت بھی کرنا ہے، ان کی بات بھی ماننا ہے، مگر ان کی بات ماننے کی لمٹ ہے، اس وقت تک ان کی بات ماننا ہے جب تک ان کی بات خدا کی بات سے نہ ٹکرائے۔ آیہ قرآنی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیہ قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ عنکبوت یا سورہ شعراء کی آیت ہے کہ ہم نے انسان کو یہ پکا حکم دیا ہے ناقابل تبدیل۔ ہمارے لیے وصیت کا مطلب ہوتا ہے مرنے سے پہلے کی تیاری، مگر اللہ کے ہاں موت نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاں لفظ وصیت آتا ہے کہ اللہ نے وصیت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جس پر اللہ کی طرف سے زور دیا گیا ہے اور جس میں کسی طرح کا کوئی چینج ہونے والا نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہر انسان کو، میرے جوان، میری بیٹیاں خاص کر کے سنیں، کہ ہم نے ہر انسان کو حکم دیا ہے ناقابل تبدیل کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے۔ مار پیٹ تو دور کی بات، گالم گلوچ تو دور کی بات، گھڑکیاں تو دور کی بات، بد زبانی تو دور کی بات۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پانی پلاؤ 2 منٹ نہیں گزرے، چائے دو 2 منٹ نہیں گزرے، یہ کرو وہ کرو۔ اطاعت گزار بھی کبھی کہتا ہے اوفو، یہ اوفو کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو مہینوں میں جتنا ستا لیتے ہیں، ہم ستانے کے لفظ بولنے مجبور ہیں ہمارے خیال میں، ہم جب ان کی گود میں تھے تو گھنٹوں میں ان کو اتنا ستاتے تھے، بلکہ منٹ میں اتنا ستاتے تھے۔ موضوع اس وقت نہیں، مگر بات آئی ہے تو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ اتنی سی بات اثر کر جائے کہ آج ہمارے بچے اپنے بزرگوں کا، خاص کر کے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ سن لو، جو ہمیں ماں باپ نے پالا، ماں کی گود میں 9 مہینے، اس کے بعد باپ کے ساتھ، اور زندگی کی راہ دی انہوں نے اور سجا بنا کے زندگی تک پہنچایا۔ ایک شخص آیا امام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اس نے آ کے کہا کہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی، بالکل مجبور ہو گئی، بالکل جیسے بچہ ہوتا ہے، کچھ نہیں اپنے ہاتھوں سے کر پاتی۔ میں ان کا ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، میں ان کو مثلا آج کی زبان میں برش کراتا ہوں، میں ان کے کنگھی کرتا ہوں، میں ان کے کپڑے بدلاتا ہوں، میں انہیں نہلاتا ہوں، میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں، میں انہیں پانی، سب اپنے ہاتھوں جیسے بچہ پالا جاتا ویسے خدمت کر رہا ہوں۔ تو اے میرے حضور، جو میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہوں، تو جو ماں کا حق میرے اوپر ہے، کیا میری اس خدمت سے ادا ہو جائے گا؟ تو حضور نے کہا
تو اس نے کہا پھر وہی کہا مولا سرکار بالکل ویسے ہی مجبور ہے میری ماں جیسے بچپن میں ہم مجبور تھے، بالکل میں سے ان کو خدمت کر رہا ہوں، راتوں کو جاگ کے بھی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، تب بھی حق نہیں ادا ہوگا۔ تو حضور نے کہا نہیں، کہا سنو تم بھی خدمت کر رہے ہو، وہ بھی خدمت کر رہی ہے، وہ بھی خدمت کر رہی، تمہیں پال رہی، تم اس سے پال رہے ہو ماں کو، مگر دونوں کے پالنے میں ایک فرق ہے۔ میرے بچے میرے جوان ضرور توجہ دیں گے، حضور کا جملہ ہے، میں نہیں گڑھ رہا ہوں۔ حضور نے کہا تم جب تمہاری ماں تمہیں پال رہی تھی تو ہر وقت لوریوں میں اور دعاؤں میں اور دلوں میں تمنا میرا بچہ جیے، سلامت رہے، جیے سلامت رہے، بڑا ہو سلامت رہے، ترقی کرے، آگے بڑھے۔ تمہاری ماں تمہاری زندگی کی تمنا اور دعاؤں کے ساتھ تمہیں پال رہی تھی، لیکن تم جو خدمت کر رہے ہو، نہ جانے اماں کا کب انتقال ہو جائے، لا اور سیوا کر لے، نہ جانے اماں کا سایہ کب سر سے اٹھ جائے، لا اور خدمت کر لے، تو تم ان کے موت کے انتظار میں ان کی خدمت کر رہے ہو۔ وہ تمہاری زندگی کی تمنا لے کی خدمت کر رہی تھی، بس جو موت کے انتظار میں زندگی کے تمنا کا فاصلہ ہے وہی اولاد کی خدمت کا اور ماں باپ کی خدمت کا فاصلہ ہے۔ اب نہ ستانا، اب نہ تنگ کرنا اپنے ماں باپ کو، اب نہ دل دکھانا ان کا دل اب نہ دکھانا، اوف نہیں کہہ سکتے، ان کی بات ماننا ہے، مگر ان کے بات ماننے کی ایک لمٹ ہے۔ لمٹ کیا ہے؟ لمٹ یہ ہے کہ ان کی بات خدا کی بات سے نہ ٹکرائے۔ یہ بات اب میں ابھی تک بچوں سے بات کہی، اب اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہوں جو صاحبان اولاد ہیں۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا بچہ داڑھی منڈے ہوئے اچھی خاصی رکھے تھے، ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اماں راضی نہیں ہوتی، کہتی تم اچھے نہیں لگتے، ابھی سے بڈھے لگ گئے ہو، شادی کیسے طے ہوگی؟ بیٹی باحجاب جانے لگی اسکول، کہا ابھی سے چادر اوڑھوگی تو سلیقے کا شوہر نہیں ملے گا۔ وہ سلیقے کا شوہر ہے ہی کہاں جو بے حجاب کو ڈھونڈے؟ جو بے دین عورت کو ڈھونڈے وہ سلیقے کا نہیں ہے، اس سے بچا کے رکھو اپنی بیٹی کو۔ تو جب تک ماں باپ کی بات خدا کی بات سے نہ ٹکرائے اس وقت تک ان کی بات ماننا ہے، اس کے بعد ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اور جب ان کا احسان کیا ہے، اسی روایت میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اسی میں یہ دوسری روایت کا حصہ ہے کہ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تو بات کر رہا ہے ساری زندگی جو خاتمت کی ایمان ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سن، اس زمین پر ریت میں جتنے ذرے ہیں اور اس زمین پر پانی کے جتنے قطرے ہیں، اتنے دنوں کے برابر اگر تجھے زندگی مل جائے اور تو اتنے دن اپنی ماں کی خدمت کرے، اتنے دن کی خدمت بھی ماں نے ایک دن جو تجھے پیٹ میں رکھ کے پالا تھا اور زحمتیں اٹھائی تھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اب اندازہ لگائیے ان کے ذریعے ہمیں زندگی ملی ہے تو ان کی اطاعت اس حد تک واجب ہو گئی، تو پھر میں نرمی سے بات کہہ رہا ہوں دلوں میں جائے تو پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جن کے لیے قرآن مجید سے لے کے روایات اور آیات تک ہر جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیا فرمایا؟ حدیث قصہ پڑھیے، آیت تطہیر کے نزول سے پہلے جب پنجتن چادر میں جمع تھے، جبریل نے پوچھا یہ کون؟ تو جواب کیا دیا؟ ہم اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ۔ لیکن اس سے پہلے ان کے کچھ قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا شمس منیرا ولا شمس مضیۃ ولا قمر منیرا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ امام نے اللہ کہہ رہا جبریل کے جواب میں ملائکہ سے کہ میں نے زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ دریا، ان میں بہتی ہوئی کشتیاں، یہ پوری کائنات جو بنائی کیوں بنائی؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ جو چادر میں 5 ہیں ان کی محبت میں یہ سب بنایا ہے۔ تو میرے عزیزو اگر ماں باپ سے مجھے ایک زندگی ملی تو ان کی اتنی اطاعت واجب ہے، تو یہ جو جل ہماری خدمت میں لگی کائنات جن کی محبت میں اللہ نے ہمیں دے دی ہے ان کی اطاعت کتنی واجب ہوگی۔
اور یہیں سے گلجن میرے دماغ میں آ گئی کہ پروردگارا جب یہ زمین آسمان سورج چاند سب تو نے ان کی محبت میں بنایا ہے تو پھر ان کے لیے نہیں بنایا کیا؟ یہ تو ہمارے لیے بنایا. قرآن میں بھی خلق لکم، ہم نے یہ سب زمین آسمان تمہارے لیے بنایا. سخر لکم، تمہیں کیا حیرت ہوتی ہے کہ اگر وہ زمین پہ کھڑے ہو کے چاند دو ٹکڑے کر دے، سورج کو پلٹا لے، ستارہ اتار لے، تمہیں کیا حیرت ہوتی ہے؟ یہ تو ہم نے تمہیں اس لائق بنایا ہے کہ سخر لکم، اگر تم ہماری ہدایات کے راستے پر چلو تو یہ کائنات ہم تمہارے کنٹرول میں دے چکے ہیں، تم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو. اور کنٹرول کر رہا ہے آدمی. ہوائی جہاز اڑا کے بتا رہا ہے کہ اللہ نے جو بات کہی تھی وہ سچ ہے، ہمارے قابو میں کر رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے، ہمارے قابو میں ہے. مگر پروردگار یہ سب تو ہمارے لیے بنا دیا، تو جو تیرے اچھے بندے سب سے اونچے، ان کے لیے کیا؟ کہا وہ اتنے اونچے ہیں کہ زمین آسمان اس لائق نہیں ہے کہ ان کے لیے بنایا جائے. ہم نے کہا پھر ان کے لیے کیا بنایا؟ کہا ہم نے زمین آسمان بھی تمہارے لیے بنائے، یہ جنتیں بھی تمہارے لیے بنائیں. ہم نے ان کے لیے تو اپنی رضا بنائی ہے، اپنی مرضی بنائی ہے. وہ ایسے ہیں کہ یہ دنیا انہیں دی جائے تو کچھ ان کے لیے نہیں ہے، ان کو تو کم سے کم رضا پروردگار عطا کریں گے تب ان کا شرف دنیا کے سامنے آئے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو ہمارا رشتہ جو معصومین اور اہل بیت علیہ السلام سے ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے وہ جو ان کی ذمہ داری تھی ہدایت، اور جو ہمارے لیے سب سے بڑا انتظام ہے اللہ کا ہدایت. پانی اس کو ہم تک پہنچانا تھا، خالی کچھ فرشتے لگا دیے پہنچا رہے ہیں. ساری کائنات کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، حکم خدا میں وہ کر رہے ہیں. ہوا ہے فرشتہ لگا دیا کر رہا ہے، سورج ہے، ہر جگہ اللہ کا نظام ہے، فرشتوں کے ذریعے ڈیل ہو رہا ہے. لیکن دین کے نظام میں ہدایت کا اللہ نے کتنا انتظام کیا ہے. پوری کائنات پہ نظر ڈال لیجئے، کسی چیز کا اللہ نے ایسا اہتمام نہیں کیا جیسے ہم تک اور آپ تک دین پہنچانے کا اہتمام کیا اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کا اہتمام کیا. 1,24,000 نبی، جن میں سے ایک نبی کی جان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. 70,000 بچے مارے گئے ہیں تو موسیٰ بچے. پوری دنیا ڈوبی ہے تو نوح اور ان کے ساتھ چند ہدایت یافتہ بچے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک کی جان کی قیمت نہیں لگا سکتے تو 1,24,000 نبیوں کی قیمت کیا لگائیں گے؟ سوچو وہ دین کتنا قیمتی ہے جس پر 1,24,000 قیمتی جانوں نبیوں کی لگی ہوں، جس پر 14 معصومین کی قیمتی جانیں لگی ہوں، جس پہ کروڑوں اربوں ہزاروں لاکھوں اولیاء اور صالحین کی قیمتی جانیں لگی ہوں، جس دین کو بچانے کے لیے، جس دین کو پھیلانے کے لیے، جس دین کو یہاں لانے کے لیے. وہ دین کتنا قیمتی ہوگا. ہمیں بغیر زحمتوں مل گیا ہے، لہٰذا ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. اگر ہمیں احساس ہوتا کہ کتنی زحمتوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے تو ہم اسے کلیجے سے لگا کے رکھتے، اس کی خوشبو زندگی میں بسا کے رکھتے، اس سے اپنے گھروں کو آباد کر کے رکھے. مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نہیں تو قدر کریں کہ جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے محمد مصطفیٰ نے زحمتیں اٹھائیں، علی مرتضیٰ نے شہادت تک قدم پڑھایا، حسن مجتبیٰ نے زہر کا پالیا پیا، حسین نے سید الشہداء نے گھر لٹایا، اور ان کی نسل میں آنے والے مظلوم ائمہ نے سب کچھ قربانیاں دی. معبود اس دین کو ہم اپنے گھروں میں لا کے اس کی حکومت قائم کریں گے. نہ ہماری رسمیں ہمارے اوپر حکومت کریں گی، نہ ہماری خواہشات حکومت کریں گی. حکومت کرے گا تو وہ دین حکومت کرے گا جسے انبیاء لائے تھے، جسے ائمہ لائے تھے، جسے حسین نے بچایا تھا. دوسرا رشتہ ہے اطاعت کا. قرآن سے آیتیں پڑھ رہا ہوں، روایتیں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر صرف اطاعت سے بھی کام چلنے والا نہیں. تیسرا حکم ہے قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، ظاہر مسلمان بڑے دعوے دار، ہم سب اگر محبت ہے اللہ سے، اس کے دعوے دار ہو تو ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا اتباع کرو. میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا ہے کہ جہاں حضور کی ذات آتی ہے وہیں اہل بیت کی ذات آ جاتی ہے. اتباع صرف حضور کا نہیں کرنا ہے، اتباع اہل بیت کا بھی کرنا ہے.
اپنے وقت کے ہر محمد کا اتباع کرنا ہے. مگر ابھی میں اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ روکوں گا آپ کو، چاہے آپ صلوات بھیجیں اور چاہے بغیر صلوات بھیجیں، چپ کے بیٹھے رہیں. پہلا رشتہ محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک انہیں پہچانے نہ. لہذا پہلا قدم معرفت، اہل بیت کی معرفت کے بغیر محبت نہیں. اب معرفت کہاں سے حاصل ہو؟ ماں سے، باپ سے، بزرگوں سے، خاندان سے، مولوی صاحب سے، پڑوسیوں سے، مجلسوں سے، کتابوں سے، جہاں جہاں سے معرفت ملے. مگر یہ پہچاننے کی منزل سیدھے نہیں آتی، اس سے پہلے جاننا پڑتا ہے، اس کا نام ہے علم. تو آپ کو کہاں سے چلنا پڑے گا؟ علم، پھر معرفت، پھر محبت. آپ کے دل میں جو محبت ہے علم و معرفت کے بغیر نہیں آئی ہے. آپ نے کوشش کی ہو چاہے نہ کی ہو، آپ کے ماحول، آپ کی مسجد، آپ کا امام باڑہ، آپ کی مجلس، آپ کا محلہ، آپ کے بزرگ، آپ کے ماں باپ نے وہ علم و معرفت آپ کو تھوڑا تھوڑا دے دیا، اسی لیے محبت آ گئی. نہ ملتا علم و معرفت، بھیج دی اپنے گھر میں کسی پیدا ہونے والے بچے کو فوراً کسی جنگل میں، اور بلائیے 20 سال کے بعد، کیا اسے اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اہل بیت سے جانتا ہی نہیں، تو محبت کہاں سے کرے گا؟ تو علم ضروری ہے، علم کے بعد معرفت ضروری، معرفت کے بعد محبت ضروری. مگر محبت ہدایت پا جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کا اطاعت کرو. محبت دل کی چیز ہے، اطاعت ہاتھ پیروں کی چیز ہے. زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، اعضائے ظاہر، یہ جو بدن سامنے دکھائی دے رہا ہے، اطاعت اس سے ہوتی ہے. محبت دل کے اندر سے ہوتی ہے، اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے. مگر اطاعت بھی کافی نہیں. اطاعت کے بعد ایک منزل اور ہے، اس کا نام ہے اتباع. کہا اتباع بھی تمہیں کرنا ہے، ان کا اتباع بھی کرنا ہے. اب میں اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بلکہ پوتیوں نواسیوں کے لیے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ سب سمجھیں، بات سب کی سمجھ میں آ جائے. ذکر محمد و آل محمد کا سہارا دیئے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کا. اطاعت کا مطلب، ہاں بسم اللہ. اطاعت بات ماننا، جو کہے وہ کرو. کہے کہ یہ کرو تو کرنا ہے، کہے یہ نہ کرو تو نہیں کرنا. اتباع کیا ہے؟ اتباع کا ترجمہ کیا جاتا پیروی. پیروی کیا ہے؟ میں اس کی ذرا سے مثال دے دوں. ابھی جو آپ نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے، تو آپ یہاں مولانا کی اطاعت کر رہے تھے یا ان کا اتباع کر رہے تھے؟ مولانا تو آرڈر صادر نہیں کر رہے تھے، رکوع کر، سر اٹھا، جیسے پریڈ ہوتی ہے آرمی میں. مولانا تو یہ نہیں کہہ رہے تھے نا، آرڈر تو نہیں کر رہے تھے، تو آپ اطاعت نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں رہے تھے، تو آپ اطاعت کیا کریں گے؟ مگر آپ وہی کر رہے تھے جو وہ کر رہے تھے. اور دو باتوں کا خیال کر رہے تھے، نہ بہت پہلے ان سے کرنا ہے، نہ بہت بعد. نماز میں حکم ہے کہ نہیں کہ جب جماعت سے آپ پڑھیں تو نماز کے افعال، نماز کے دو حصے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے لیے دہراتا ہی ہوں. ایک ہے افعال نماز اور ایک ہے اقوال نماز، الفاظ اور اعمال. کچھ پڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے. پڑھنے میں تکبیر ہے، پڑھنے میں دونوں سوریں جو جماعت میں نہیں پڑھنا ہے، پہلی دونوں رکعتوں میں دونوں سوریں ہمیں نہیں پڑھنا، مگر ذکر رکوع پڑھنا ہے، ذکر سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، سنت ہے، قنوت ہے، یہ ساری چیزیں پڑھنا. اور تیسری رکعت میں تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار پڑھنا زیادہ اچھا ہے. سورہ حمد کی تلاوت کے مقابلے میں تسبیحات اربع کو ترجیح حاصل ہے. کسی کو یاد نہیں سورہ حمد پڑھے، سورہ حمد پڑھنا بھی کافی ہے، قابل تعریف ہے. یہ ہمیں پڑھنا جماعت میں بھی. حکم یہ ہے کہ جو افعال نماز ہیں، تکبیر کہنا عمل ہے، ہاتھ اٹھتے زبان چلتی، رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے عادی ہیں کہ اپنی سپیڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے.
اگر نیا پیش نماز آ گیا تو ہم پرانے والے کی سپیڈ سے نماز پڑھیں گے. وہ سجدے سے اٹھا کہ نہیں ہم اٹھ گئے, وہ سجدے میں گیا کہ نہیں ہم چلے گئے. میرے بچے اکثر لاپرواہی کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, اس سے نماز خطرے میں چلی جاتی ہے. واجب ہے کہ افعال نماز میں امام سے پہلے نہ کریں. رکوع پہلے نہ جائیں, سجدے میں پہلے نہ جائیں, رکوع سے پہلے نہ اٹھیں, سجدے سے پہلے نہ اٹھیں. ایک حکم ہے, ذرا ساتھ سے ذرا پیچھے 10 سیکنڈ بعد یا زیادہ سے زیادہ 7, لیکن جیسے ساتھ یا پیچھے ذرا سے, ویسے یہ حکم بھی ہے کہ امام سے بہت پیچھے نہ رہے. امام ایک مرتبہ ذکر رکوع پڑھتا ہے, مثلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, یا کرتا نہیں, آج اسے ٹرین پکڑنا جلدی کر رہا ہے, مجلس پڑھنے جانا اس لیے ایک بار پڑھ رہا ہے. واجب نہیں ہے 3 بار, ایک بار کافی ہے, مستحب اس سے زیادہ. اب ہماری عادت ہے کہ صاحب مولوی صاحب سے قابل ہم ہوں گے, انہوں نے ایک بار پڑھا, ہم تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھیں گے تب سجدے سے اٹھیں گے. یہ قابلیت نہیں چلے گی. آپ آج آزاد نہیں ہیں, آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, آپ کو ان کا اتباع کرنا ہے. تو اتباع کیا ہے؟ نہ آگے جانا نہ بہت پیچھے رہنا. اور غدیر میں پیغمبر نے یہی سلیقہ سکھایا تھا. غدیر میں رکے, جو آگے چلے گئے تھے کہا انہیں بلاؤ, اور جو پیچھے رہ گئے کہ انہیں بھی انتظار کر کے سامان شامل کرو. تو غدیری وہ ہوگا جو حکم خدا اور رسول سے نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے رہے گا. غدیر کا پیغام ایکسٹریمسٹ بننا نہیں ہے, غدیر کا پیغام معتدل انسان بننا ہے, جو ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے نہیں, جو وسط میں کھڑا ہو, نہ رائٹ نہ لیفٹ, بالکل حد وسط میں کھڑا ہو, تاکہ صراط مستقیم اسے ملے اور وہ نجات تک پہنچ جائے. یہ غدیر کا پیغام. غدیر میں نہ ایکسٹریم نہیں ہے کہ ہم اپنے بیلنس کو کھو دیں. ہم لگ گئے سوشل ورک میں, مریضوں کی خدمت, اور یہ سبیل لگا رہے ہیں, اور وہ تعزیہ سجا رہے ہیں, اور وہ منڈپ بنا رہے ہیں, اور گھر میں بھوک ہے, بچے بغیر کھانے کے ہیں, نماز چھوٹ رہی ہے. مذہب میں ایکسٹریم نہیں ہے, اعتدال ہے. ایک طرف ایسے نہ لگو کہ دوسری طرف سے پیچھے ہٹ جاؤ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان آج کل فیشن چل گیا ہے, اپنے اپنے نام رکھ رہے ہیں لوگ. کوئی کہتا عباس, میرے مولا تو عباس ہیں. ارے عباس کے مولا ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کے مولا عباس ہے تو جو عباس کے مولا ہیں. کسی چیز میں ایکسٹریم کی اجازت نہیں ہے, ہر جگہ اعتدال ہے. پورا دین اعتدال ہے. اللہ کی صفات میں ہے, جو صرف مذہب اہل بیت میں مانا جاتا ہے وہ عادل ہے, عدل ہے اس کے ہاں, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو اتباع تھوڑا سے میں نے کلیئر کیا, اب تھوڑا اور واضح کروں گا تاکہ میرے بچے سمجھے. میں نے ایک مثال دی کہ نماز میں جو آپ کر رہے تھے, وہ ساتھ ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے, یہ کیا تھا؟ اطاعت نہیں تھی, اتباع تھا. دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ, دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ, یہ ہے اتباع. اور کلیئر کرتا ہوں, مجلس ہو رہی, مجالس روز اعلانات ہوتے ہیں, چوطرفہ سب لوگ سنتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ماں باپ کو دھیان تھا, یاد تھا, بچے بے توجہ تھے. اب گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس کا وقت ہو رہا, بچے اپنے لگے ہیں, کوئی کمپیوٹر پہ ہے, کوئی موبائل پہ ہے, کوئی کاہے پہ ہے. ایک آدھ بٹیا جو ہے کچن میں بھی اماں کی مدد کر رہی ہیں, ورنہ تو موبائل ہے اور انگلیاں ہیں. اب تو ٹیلی ویژن بھی بیکار ہو گیا. اب تو میں نے واقعاً دیکھا ہے کہ ایک ہی جگہ دونوں بیٹھے ہیں اور منہ سے باتیں کرنے کے بجائے واٹس ایپ سے چیٹنگ ہو رہی ہے. یہ نوبت ہے. تو بچے اپنے اپنے دلچسپی کاموں میں لگے. ایک مرتبہ وقت ہوا تو امی نے کہا بیٹی مجلس ہے چلو. بجیسی کا مجلس سے چلو, کوئی بہانہ نہیں کیا کہ آج میرا بہت ہوم ورک ملا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے چلتے. کہا بیٹا چلو مجلس. کہا چلتے. چلے آئے ساتھ. تو جب باپ نے کہا چلو مجلس, ماں نے کہا چلو مجلس, تو بیٹے بیٹی نے کہا چلتے. یہ کیا کہلائے گا؟ بولیے. اطاعت, بات ماننا. لیکن ایک صورت یہ ہے
کہ اعلان تھا، کانوں میں سب کے پڑی تھی بات، دھیان نہیں تھا مجلس کا وقت ہو رہا. ماں باپ نے جیسی تیاری شروع کی، اماں نے چادر ڈھونڈی، ابا نے، بابا نے، ڈیڈ ویٹ کہوں، آج کل تو ہمارا پھر واپس آیا تھوڑا بہت، ابا ہو گئے ہیں، پھر ڈیڈ جو ہیں، پاپا جو ہیں وہ پھر بابا اور ابا ہونے لگے ہیں. تو انہوں نے چادر نکالی، انہوں نے چھتری ڈھونڈی. ہم بچے سمجھ گئے کیا ہو رہا، بچے سمجھ گئے مجلس کی تیاری. اب ماں باپ کو کہنا نہیں پڑا چلو مجلس، ماں باپ کو تیار ہوتے دیکھ کے بچے خود سے تیار ہو گئے. یہ اطاعت سے آگے کی منزل ہے، اس کا نام ہے اتباع. اطاعت میں آرڈر کا انتظار ہوتا ہے، حکم کا انتظار ہوتا ہے. اتباع میں حکم کا انتظار نہیں ہوتا. جس کا اتباع ہوتا نگاہیں اس پہ لگی رہتی ہیں، جو وہ کرتا جائے وہ ہم کرتے جائیں. اہل بیت کی اطاعت نہیں کرنا، خالی ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی زندگی پہ نظر رکھنا ہے. جدھر وہ بڑھے ادھر بڑھنا ہے، جدھر وہ رکے ادھر رکنا ہے. جو کرتے جائیں اسے کرتے جانا ہے. یہ ہے اتباع. مگر کیا اتباع کر کے نجات مل جائے گی؟ ہم نے تو بہت آسان کر لی، جنت واجب، جنت پکی. مگر ذرا قرآن تو پڑھیں، دینی مزاج تو سمجھیں. پہلا مطالبہ مودت. میں بار بار دہراتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سن کے جائیں تو کوئی پوچھے کیا پڑھا تو پڑھا، بتا سکے کیا پڑھا. ورنہ عام طور پر نکلا ارے بڑی زبردست مجلس پڑھی، ارے صاحب کیا نعرے لگ رہے تھے، کیا شاندار پڑھی. ہم نے کہا کیا پڑھا؟ کہ لے یہ تو سمجھ یاد نہیں ہے کیا پڑھا، مگر پڑھا بہت زبردست. اچھا ایسے ہمارے ہاں کیا پڑھا مجلس میں؟ ارے زبردست پڑھی. کیا پڑھا یہ تو یاد نہیں. ایسا بہت ہے ہمارے ہاں. انتقال ہو گیا کسی کا، کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا تھے بڑے مومن. اب اتفاق سے ہم بھی جانتے تھے. ہم نے کہا بھائی کبھی مسجد میں گئے تھے، نماز پڑھتے؟ کہا نہیں نماز تو نہیں پڑھتے تھے مگر تھے بڑے مومن. ہم نے کہا روزہ رکھتے تھے؟ کہا نہیں روزہ تو نہیں رکھتے تھے مگر تھے بڑے مومن. ہم نے کہا اچھا، ہم نے تو ان کو مجلسوں میں بھی نہیں دیکھا، کبھی مجلسوں میں آئے؟ کہا نہیں مجلس میں نہیں تو آتے تھے مگر تھے بڑے مومن. تو ہم نے کہا بھیا نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حیثیت والے تھے، حج کرنے نہیں گئے تھے، خمس نہیں دیتے تھے، جھوٹ سے نہیں بچتے تھے، عزاداری مجلس میں نہیں آتے تھے مگر تھے بڑے مومن. تو کاہے کے مومن تھے؟ کہنے لگے مجلس میں نہیں تو آتے تھے مگر جناب حضرت عباس کی حاضری میں زبردست بریانی بھجواتے تھے. روزہ تو ایک نہیں رکھتے تھے مگر پورے مہینے افطاری بھجواتے تھے. دلیل ہو گیا کہ تھے بڑے مومن. اچھا مومن کی بات، اس سے بھی اونچی کوالٹی کے مومن ہے. ایک صاحب روزہ ایک نہیں رکھتے تھے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے تھے. کسی نے کہا شرم نہیں آتی؟ روزہ ایک نہیں رکھتے، افطاری ایک نہیں چھوڑتے. کہنے لگے کیا بالکل ہی کافر ہو جائیں؟ تو ہمارے ہاں تو افطاری بھر کا بھی مسلمان ہے. ہمارے ہاں تو خالی عید کا نمازی ہے، ہمارے ہاں خالی 10 محرم کا عزادار ہے. سال بھر حتیٰ کہ 9 محرم تک نہیں دکھائی دیں گے جو 10 کو دکھائی دیں گے، اور سب سے آگے دکھائی دیں گے. سال بھر مسجد میں نہیں دکھائی دیں گے. عید کی نماز میں رومال باندھے، کڑک دار ٹوپی لگائے، کھڑبڑ کھڑبڑ نئے کپڑے پہنے، عطر کی بھپکارے مارتے ہوئے ٹھیک 7:30 پہ کھڑے اگر اعلان ہوا، ارے صاحب وقت کی پابندی اگر مولوی نہیں کرے گے تو کون کرے گا؟ سب سے آگے کھڑے نماز میں دکھائی دیں گے. ہمارے ہاں مسلمانوں کی بہت قسمیں، عید کے نمازی مسلمان، جمعے کے نمازی مسلمان، پھر اس کے نیچے چلے آئیے تو خالی مغربین کے نمازی مسلمان، اور چلے آئیے ظہرین مغربین کے نمازی مسلمان. صبح کا نمازی بھی مل جائے تو ذرا خوردبین لگانا پڑے گی، دوربین لگانا پڑے گی. 2-4 گھروں کے درمیان، پالا گلی کی بات نہیں کر رہا الحمدللہ، لیکن ہماری صورت یہی ہے کہ قضا پڑھ کر کے پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں. میں اتنا ہی بتا دوں، قضا کر کے پڑھنے کو کھیل نہ سمجھو. قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور قضا کرنا چھوڑو. اگر نماز کو اول وقت بغیر کسی عذر کے نہیں پڑھا، ڈوبتے سورج کے وقت ظہرین پڑھی، تو یہ نماز اپنی نمازی کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ذلیل کیا ہے تو بھی ایسے ہی ذلیل ہو. تو خدا کے لیے صبح کی نماز قضا کر کے پڑھنے کی عادت، میں ان کی بات نہیں کرتا جو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے میں ان سے باتیں کر رہا ہوں. صبح کی نماز کے لیے اٹھ جایا کرو، اس لیے ایک جاگتی ہوئی صلوات بھیجو.
یہ جو آپ نے صلوات بھیجی یہ اطاعت تھی کہ اتباع؟ آپ سے میں نے گزارش کی، آپ نے صلوات بھیجی، یہ اطاعت کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اب ایک اتباع ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک صلوات پرجوش طور پہ بھیج دے محمد وآل محمد علیہ السلام. اس سے بھی کام نہیں چلے گا، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. محبت کے مرحلہ درست ہے، اطاعت بھی کر رہے ہیں، اتباع تک بھی آ گئے، اس سے بھی کام نہیں چلے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور کہا تھا کاغذ قلم لاؤ، لکھ جاؤں ایسی بات کہ پھر کبھی گمراہ نہ ہو. اور جو چاہتے تھے پورا انسانیت گمراہ ہو جائے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا. یہ دوست نہیں تھے انسانیت کے. رحمت للعالمین کہہ رہا تھا میں لکھ جاؤں گمراہ نہ ہو، تو یہ کہیں سے دوست ہوئے انسانیت کے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں لکھنے دیا، منع کر دیا. مسلمان سوچیں کہ وہ مسلمانوں کو دوست کہلائے گا جو پیغمبر کہیں کہ لکھ دوں گمراہ نہ ہو. وہ کیا مسلمانوں کے حق کا فیصلہ تھا یا پیغمبر کے حق کا فیصلہ تھا؟ کس کے حق کا فیصلہ تھا؟ سوچیں کہ جو بھی ہو اسے کیا سمجھنا چاہیے. کہا لکھ دوں گمراہ نہ ہونا. کہنے والا اتنی ہمتیں بڑھ گئیں، ابھی خالی پیغمبر بستر بیماری میں پہنچے ہیں اور اتنی ہمتیں بڑھ گئیں کہ ماذ اللہ کہنے لگے ان پہ دماغ. ان الرجل لیہجر، رجل کا لفظ بھی توہین آمیز ہے. اب نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا ہے. ہم بھی آپ کہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں کہتے ہیں مرد آدمی. جب کسی کا احترام ہوتا ہے تو نہیں کہتے اسے مولانا صاحب، ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب. یہ رجل عربی میں توہین ہے. یہ مرد، ان الرجل لیہجر، یہ مرد ماذ اللہ، وہ رسول ہیں. وہ مرد کہنا کافی توہین کر رہے ہو. اور پھر اس سے زیادہ برا لفظ اس کے بعد ہے جب آدمی بخار کی شدت میں یا دماغ کے توازن میں کھونے میں اول فول بکنے لگے تو اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. یہ جسارت ہے. نہیں دیا گیا کاغذ قلم تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اور یہ ایک بار حدیث سے ثقلین نہیں آئی ہے، حدیث غدیر سے پہلے بھی پیغمبر نے حدیث ثقلین پڑھی ہے، مینا میں بھی پڑھی ہے، حج میں بار بار پڑھی ہے. جا رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ اب ان کو گمراہی سے بچانا ہے تو ان کو بتا کے جانا ہے کہ کیسے گمراہی سے بچیں گے. حدیث ثقلین بار بار پڑھی. بستر مرگ پر جب کاغذ قلم نہیں ملا تو فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو برابر کی ویلیو والی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس کے بعد ان کی صفتیں بیان کی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور حالات سے باخبر نبی نے یہاں لفظ اہل بیت کے ساتھ عطرت بھی لگا دیا، اس لیے کہ عطرت نسل میں آنے والوں کو کہا جاتا ہے. بیویاں عطرت میں شامل نہیں ہوتی، دوست عطرت میں شامل نہیں ہوتے. بعد میں اہل بیت کو پھیلایا جانا تھا، لہذا پیغمبر نے اس کا مفہوم بتا دیا. اہل بیت سے میری مراد میری عطرت ہے، میری نسل میں آنے والے. نہ اس میں ازواج شامل ہو سکتے ہیں، نہ اس میں اصحاب شامل ہو سکتے ہیں. جو عطرت ہے وہی اہل بیت ہے. قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. جب تک ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. پھر ان کی صفت بیان کی کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قیامت میں میرے پاس ساتھ ساتھ آئیں گے. بزرگوں سے جملہ سنتے چلے آ رہے ہیں، میں ابھی بر وقت کہہ دوں کہ جب حضور کہہ گئے قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے، تو اگر گھر گھر قرآن موجود ہے تو کوئی اہل بیت والا بھی تو اس زمین پہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کا ربی کہہ گیا، صادق کہہ گیا کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہونے والے نہیں ہیں. اگر قرآن ہے تو پھر کوئی فرد اہل بیت بھی ہونا چاہیے. اپنے بچوں کے لیے میں نے دوہرا دیا، بچپن سے ہم آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو حضور نے کہا اگر گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی میں نے جان بوجھ کے گاڑا لفظ بولا تھا، عربی کا ترجمہ نہیں کیا تھا، اپنی قابلیت جتانے کے لیے نہیں، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. حضور نے کہا ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو حضور نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ان سے محبت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ تو نہیں کہا نا کہ ان کی اطاعت کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے.
یہ تو نہیں کہا نا کہ ان کا اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کیا کہا حضور نے؟ یہ نہیں کہا. میں بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے یاد کر کے اٹھیں. مودت کر کے گمراہی سے بچو گے حضور نے نہیں کہا. اطاعت کر کے گمراہی سے بچو گے حضور نے نہیں کہا. اتباع کر کے گمراہی سے بچو گے حضور نے نہیں کہا. ما ان تمسکتم بہما، جب ان سے تمسک رکھو گے، یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں ان سے وابستہ رہو گے. تمسک ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط پکڑ لینا. میں یوں پکڑ لوں، یہ ہے تمسک. تمسک ہے مضبوط پکڑ لینا. ابھی میں نے اتباع اور اطاعت کا فرق آپ کو بتایا. اب یہ اتباع سے آگے تمسک کیا ہے؟ بھئی اتباع میں ہم جو دیکھ رہے کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ابھی اس کی مثال دیے دیتا ہوں. آپ صلوات بھیج دیے تو اچھی بات ہوگی. ہمیں مجلس کے لیے جانا تھا، ہمیں جگہ نہیں معلوم. آپ کو کسی مجلس کے لیے جانا تھا، آپ کو جگہ نہیں معلوم. آپ نے دوسرے دوست سے کہا بھائی تم بھی جا رہے ہو، ہم بھی چل رہے ہیں، ہم تمہیں فالو کریں گے. ان کا آپ فالو کیجئے، آپ آگے آگے چلتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے. اب ہم فالو کر رہے ہیں. لائٹ آئی، اس نے انڈیکیٹر دیا رائٹ کا، وہ مڑے، تھوڑے فاصلے کے بعد ہم بھی مڑ گئے. وہ بائیں مڑے، ہم بھی مڑ گئے. وہ سیدھے گئے، ہم بھی رک گئے. سیدھے گئے، انہوں نے بریک لگائے، ہم نے بریک لگائے. تو اتباع میں یہ ہو رہا ہے نا. مگر جس لمحے وہ مڑتے ہیں اس سے کچھ سیکنڈ کے بعد میں مڑتا ہوں. آخر کچھ سیکنڈ لگتے نہیں لگتے. جس لمحے بریک لگاتے ہیں کچھ سیکنڈ بعد میرے بریک لگتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ مڑے، پھر میں موڑتا ہوں. تو کچھ فاصلہ رہتا ہے. میں انہیں جو فالو کر رہا ہوں یہی اتباع ہے. بلکہ انگریزی میں لفظ پکڑ لیں، اتباع ہے فالو کرنا. تو فالو کرنے میں تھوڑا سے فاصلہ ہوتا ہے. لیکن میری کار خراب ہو گئی، آپ سے میں نے کہا ذرا چین سے ٹو کر دو. آپ نے چین باندھی، اب آپ آگے آگے چلا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے. تو اب جیسے ہی مڑیں گے ساتھ ساتھ میں بھی مڑ جاؤں گا کہ نہیں؟ جیسے ہی آپ رکیں گے میں رک جاؤں گا کہ نہیں؟ بس اتباع اور تمسک میں یہی فرق ہے. اتباع بھی پیروی ہے، فالو کرنا ہے، مگر تھوڑا فاصلہ اتباع میں ہوتا ہے. تمسک میں یہ فاصلہ مٹا دیا جاتا ہے کہ اہل بیت سے فاصلے مٹاؤ گے تو گمراہی سے بچو گے، اہل بیت سے فاصلے رکھو گے تو گمراہی سے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بچنا ہے گمراہی سے تو زندگی کے فاصلے اہل بیت سے گھٹاتے جاؤ. کیسے گھٹیں گے؟ ان کے پاس کوئی برائی آتی نہیں، ان سے دور کوئی خوبی جاتی نہیں. خوبیاں بڑھاتے جاؤ، برائیاں گھٹاتے جاؤ، اہل بیت سے فاصلے گھٹتے جائیں گے، قربتیں بڑھنے جائیں گی. سلمان نہ بن پاؤ گے تو غلام و کنیز سلمان تو بن جاؤ گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کربلا والوں نے یہ فاصلے مٹا دیے تھے. وہ اتباع کی منزل سے بھی آگے تھے، تمسک کی منزل میں تھے. وہاں قربانی دینے میں کوئی جھجک نہیں تھی کہ کوئی پیچھے ہٹے. سب ساتھ تھے، ہر طرف سے ایک ہی بات ہوتی تھی. صبح سے حسین کو لڑنے میں جن زحمتوں کا سامنا تھا ان میں یہ زحمت نہیں تھی کہ اب کس کو بھیجیں. ہمارے اکثر یہ زحمت ہوتی اب کس کو لگائیں. علم بہت دیر سے لیے کھڑے تھک گئے، اب کس کو پکڑائیں. ہمارے ہاں جب جنازے اٹھتے ہیں تو اکثر لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اٹھانے والے کم رہ جاتے ہیں، فاصلے زیادہ ہوتے ہیں، تو فکر ہوتی اب کس کو لگائیں، اب کس کو لگائیں، اب کس کو لگائیں. کربلا میں حسین کی پریشانی نہیں تھی کہ میدان جنگ میں اب کس کو بھیجیں. کربلا میں حسین کی پریشانی یہ تھی کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا مجھے اجازت دیجئے. حسین کو یہ تھی پریشانی کہ جنگ دن بھر لڑنا ہے، کس کو روکیں کس کو جانے دیں. عجیب غریب معاملہ تھا. یہاں بھیجنے کی پریشانی نہیں تھی، یہاں روکنے کی پریشانی تھی. ادھر صبح سے اون محمد لگے ہیں پیچھے، اماں نے کہا سب سے پہلے تم جان دو گے. ادھر مسلم ابن عقیل کے فرزند کھڑے ہیں، بابا نہیں ہے تو ہماری طرف سے کوئی کمی نہ ہو، کل شرمندہ نہ ہو، ہمیں جانے دیجئے. ادھر عباس آ کے آواز دیتے ہیں ہم اس لشکر کے سردار ہیں، ہمیں جانے دیجئے. ادھر اکبر کھڑے ہیں، کیا ان سب کو ہم اپنے جنازے اپنے بھائیوں کو اٹھائیں گے تب ہم جائیں گے؟ حسین پر دباؤ ہے مسلسل، ہمیں جانے دیجئے، ہمیں جانے دیجئے، ہمیں جانے دیجئے. اسی میں ایک وہ ہے کہ جب شب عاشور حسین نے
امتحان کے بعد شہداء کی فہرست گنائی تھی تو نہ جانے کیوں سب نام گنائے تھے، اپنے یتیم بھتیجے کا نام نہیں گنایا۔ چراغ بجھایا، جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ ہاتھ پکڑو میرے گھر والوں کو، جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ تب پھر فہرست گنانا شروع کی، سارے نام لے لیے۔ ایک 13-14 سال کا کمسن بچہ خیمے میں گوشے میں کھڑا ہے کہ اب میرا نام آئے گا، اب میرا نام آئے گا۔ عباس کا نام آیا کہ ابھی میرا نام آنے کا وقت نہیں، اکبر کا نام آیا ابھی میرا نام آنے کا وقت نہیں، مگر جب آن محمد کے نام بھی آ گئے، جب مسلم کے جوانوں کے نام بھی آ گئے اور اب اس کا نام نہیں آیا، تو ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، چچا سب کا نام آپ نے لے لیا، میرا نام نہیں لیا۔ حسین نے جب فقرہ کہا کہ بیٹا یہ بتا موت ہے کیسی تیری نگاہ میں؟ کہ چچا موت سے مزیدار کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بہت اس کے بعد حسین نے جب جملہ کہہ دیا کہ بیٹا تیرا نام تو ہے ہی، تیرے ننھے سے بھیا اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ جو اپنا نام سن کے قاسم کو چین ملا تھا وہ بے چینی سے بدل گیا۔ اصغر 6 مہینے کے، ابھی تو چلنا نہیں جانتے، یہ کیسے مارے جائیں گے؟ ارے چچا کیا ظالم خیمے میں آئیں گے؟ اصغر کیسے مارے جائیں گے؟ حسین نے دیکھا یہ خبر اصغر کی کہ خیمے میں آئیں گے نہیں، خیمے جلیں گے بھی، سروں سے چادریں چھنیں گی بھی۔ حسین نے خبر قاسم کو نہ دی کہ اس کے دل کتاب نہیں ہے، کہ نہیں بیٹا اصغر خیموں میں شہید نہیں ہوگا، میں پانی پلنے مانگنے جاؤں گا اور اس کو لے کے مقتل میں جاؤں گا اور وہ شہید ہوگا اور اس کی لاش میں واپس لے کے آؤں گا۔ میں نے روایت پڑھی، حسین نے کہا اس کے بعد میں نکلوں گا لاشوں کے درمیان سے اور جا کے جنگ کروں گا اور اس شکستی اور زخمی کی حالت میں لڑوں گا، اور پھر وہ ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا۔ حسین کے فقرے سننے کے بعد ایک مرتبہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ وہ مصائب تھے جو حسین خود پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہی جو منظور ہوگا۔ عباس روئے، حسنین ارے سید سجاد روئے، اور خیموں تک آواز پہنچ گئی تو زینب بھی تڑپ کر روئی۔ اجرکم اللہ۔ اب صبح ہوئی، بار بار قاسم آتے ہیں، چچا مقتل میں جانا، میدان میں جانا، ہر بار جواب ملتا، حسین اجازت نہیں دیتے، حسین اجازت نہیں دیتے۔ روایت کہتی ہے کہ کونے میں مایوسی کے عالم میں بیٹھے تھے، اماں آئی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں بہت بڑی پریشانی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا تم بہت پریشان ہو کیا؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹا اس موقع کے لیے تمہارا بابا جب تم چند دن کے میری گود میں تھے زہر کا پیالہ پی کے کلیجے کا خون تھوک کے جا رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یہ تحریر لکھ کے دی تھی تمہارے بابا نے کہ یہ محفوظ رکھنا، اور جب میرے بچے پہ کوئی بڑا مشکل وقت آئے تو اس سے کہنا تحریر کھول کے پڑھ لے۔ بازو سے تحریر کھلی، اب جو دیکھا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لکھا تھا کہ میرے بھیا کربلا میں تم یکو تنہا ہوگے میں نہ ہوں گا، میری طرف سے میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ دوڑے دوڑے قاسم آئے، آ کے تحریر بھیا کی بھائی کو دی، اور روایت کہتی اس کے بعد منہ سے کچھ نہ کہا۔ کبھی مولا کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی مولا کے قدموں کو چومتے تھے، چچا اجازت مل جائے، منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس ہاتھوں اور قدموں کو چومتے تھے۔ ایک طرف بھائی کی تحریر، بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے، دوسری طرف ابھی منظر کی بچہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، دونوں روئے، دونوں غش کھا کے گرے۔ اس کے بعد اٹھایا گیا، نوجوان بچہ ہے، جنگ کے لیے جو تیاریاں ہوتی جوانوں کے سائز کی، زرہ ان کے بڑی ہے، خوج ان کے سر پہ نہیں آتا، تسمے لمبے ہیں۔ نوجوان کو کسی طرح عباس نے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ قاسم لڑے، جنگ کی، مجاہد تھا، علی کا لخت جگر تھا، لشکر کو تہوالہ کیا، پہلوانوں کے ڈھیل لگائے، آخر میں ظالم نے سر پہ گرز مارا، تلوار پڑی، تیورا کے گرے چچا۔ روایت کہتی ہے جب کوئی مجاہد جاتا تھا تو حسین منتظر تو ہوتے تھے مگر اس طرح نہیں، جب قاسم کو بھیجا تو گھوڑا تیار کر کے میدان کی طرف رخ کر کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالے ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی بڑے فریضہ انجام دینا ہو۔ جیسے ہی آواز آئی چچا،
روایت کہتی بجلی کی طرح حسین ایسے لشکر میں پہنچے، کوئی سمجھ نہ سکا کب سوار ہوئے کب پہنچے، حملہ کیا، دیکھا ظالم تلوار لا کے آگے بڑھ رہا ہے سر کاٹنے کے لیے، آواز دی ٹھہر جا ظالم، اور گوار کیا، اس کا ہاتھ کٹا، جو اس نے فریاد کی تو گھوڑے جو اور سمٹے تھے وہ دوڑنے لگے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے ادھر، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، ہائے چچا۔ ابھی کہتا ہے جب خاک ہٹی، جب دھول ہٹی تو کچھ نہیں ہوئی، لاش کا سر چچا کی گود میں تھا، لبوں پہ برسیا تھا، چچا شرمندہ، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو مدد کر نہ سکا، مدد کی تو بچا نہ سکا، ٹکڑے جسم کو سینے سے لگایا، زمین پہ قدم کھچ رہے ہیں، شاید خیمے میں لا کے لٹایا ہو، آواز دی ہو میں فروا، لو تمہارا قاسم دولہا بن کے آ گیا، یہ خون کی لڑیاں ہیں، یہ زخموں کے پھول ہیں، اٹھو اپنے دولہا کی۔ اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔